औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मोमिनीन बिरारा ख्वारा मादरा तमाम रा इमरोज़ बाज़ एक मरतबा द सदाए हज़ारा खुश आमदीद इमरोज़ के फौज़ शवाल शहादत मौला इमाम जाफ़र सादिक़ मसा तमाम मोमिनीन रा मो पुरसा पेशनी मौला इमाम ज़वाना रा और मौला रा शहादत चिरा मो ताज़ियत मुगे دیکھا مومنین سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج صدائے ہزارہ میں ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں ہمارے مقصود حسین سید شاہ بھی میرے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں، تو انشاءاللہ ہم شاہ صاحب سے بھی بات کریں گے۔ تو وہ بھی چونکہ ایک شاعر ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ کافی ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، تو اور ہمیشہ وہ فون کرتے رہتے ہیں اور کوئٹہ برادری سے ہزارہ کے بارے میں ہمیشہ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو بھی اس پروگرام میں آج مدعو کیا ہوا وہ بھی اپنی باتیں سنائیں گے۔ تو میں ایک مرتبہ مولا علی کی شان میں نعت علی پڑھ کے انشاءاللہ پھر ہم پروگرام شروع کریں گے، پھر اس کے بعد ٹیلی فون لائنیں کھل جائیں گی۔ تو آپ بہت بہت ایک مرتبہ میں پھر کہوں آپ لوگوں کا شکریہ ہوگا جو فون کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ فون کریں گے تو ٹیلی ویژن کی آواز کو آپ کچھ ذرا آہستہ کریں تاکہ ہم آپ کی آواز سن سکیں اور آپ کا لائن نہ کٹ سکے۔ میں بسم اللہ کر کے شروع کرتا ہوں۔ نعت علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو، چاہو اگر مرضی رب نعت علی پڑھتے رہو۔ پیغمبر اسلام نے یہ درس خیبر میں دیا، مشکل میں تم گر جاؤ جب نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو، رد بلا کے واسطے دل کی جلا کے واسطے، رد بلا کے واسطے دل کی جلا کے واسطے، ہے یہ وہی ایک روز و شب نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو۔ میسم کی آتی ہے صدا ہے اس عبادت کا مزہ، واجب ہو یا ہو مستحب نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو، چاہو اگر مرضی رب نعت علی پڑھتے رہو، لے لو جو نام مصطفیٰ نازل ہو تم پہ رحمت، لے لو جو نام مصطفیٰ نازل ہو تم پہ رحمت، ہو علم کی جب بھی طلب نعت علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب نعت علی پڑھتے رہو۔ شعبان کی تقدیس ہے
شبیروں نے دی تھی صدا، شعبان کی تقدیس ہے، شبیر نے دی تھی صدا، کہتا ہے یہ ماہ رجب ناد علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب ناد علی پڑھتے رہو، گر جاؤ گر گردابو میں، پس جاؤ گر سیلاب میں، اللہ کا ہوگا کرم ناد علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب ناد علی پڑھتے رہو، شبیر کا غم دل میں گر بس جائے تو دل پاک ہو، شبیر کا غم دل میں گر بس جائے تو دل پاک ہو، پاکیزہ ہو جائیں گے رب ناد علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب ناد علی پڑھتے رہو، تم جو ظفر بے تاب ہو پھر یہ نجف کے واسطے بن جائے گا خود ہی سبب ناد علی پڑھتے رہو، تم ہو اگر اعلیٰ نسب ناد علی پڑھتے رہو، چاہو اگر مرضی رب ناد علی پڑھتے رہو، ناد علی پڑھتے رہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مومنین، رسول اللہ ناد علی رخاندہ بود تمامی ماما ہمیشہ ناد علی رمیخانہ مون خوش نصیب ہستی کی موئی ناد علی رمیخانی۔ آج میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے مہمان کو، مقصود سید شاہ صاحب کو۔ شاہ صاحب بہت بہت خوش آمدید، آج یہ آپ صدائے ہزارہ میں آپ خود آ گئے ہو، ہمیشہ آپ فون کرتے رہتے ہو اور کوئٹے کے بارے میں، صدائے ہزارہ کے بارے میں اور جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے بارے میں اور ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں ہمیشہ آپ بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ جو کچھ کہنا چاہیں بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر طیب علی، میں قبل اس کے کہ سامعین و ناظرین سے یہ کہوں کہ الحمدللہ من فارسی فامیدم و گفتگو بروانی کنم مہندسم فارسی موختم در مکتب بلے خام کے اردو کے تمرین دارم گفتگو کنم۔ میں نے چونکہ ایک مدت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی لکھی ہے، اپنی مجھے میری پسند کی ہے، میں چاہوں گا کہ پہلے جناب سیدہ کے نام سے بات ہو جائے۔ عرض کیا چراغ نبی کی ضیاء فاطمہ ہے، چراغ نبی کی ضیاء فاطمہ ہے، فروغ دل مصطفیٰ فاطمہ ہے، گلستان آل محمد میں بے شک معطر گل باصفا فاطمہ ہے، دخیل کسائے نبی پاک دیکھو حسین و علی مجتبیٰ فاطمہ ہیں، معانی جو کوثر کے پوچھے گئے تو جواباً نبی نے کہا فاطمہ ہے۔ سورہ کوثر 108واں سورہ ہے، اس کی آیت پہلی ہے، سنیں آپ کی شافع روز معاشر وسیلہ سفارش عطا فاطمہ ہیں، حیا و وفا کی ہیں تجسیم اعلیٰ صحیفہ جود و سخا فاطمہ ہے، رضائے خدا ہے رضائے محمد رضائے نبی کی گواہ فاطمہ ہے، کوئی نظر غائر سے دیکھے تو سمجھے حیائے نساء کی رضا فاطمہ ہے۔ اور یہ طیبہ خاص طور پر کمال جمال علی مرتضیٰ بھی بنائے شہ کربلا فاطمہ ہیں، ہر احمد دو عالم پر رحمت خدا کی۔ حضور نے فرمایا البنون رحمت
البنون نعمت والبنات و رحمت، تو رحمت دو عالم پر رحمت خدا کی بڑی ایک عطا فاطمہ ہے، جو کعبہ میں پیدا نہ ہوتے علی تو کفو جن کا کوئی نہ تھا فاطمہ ہے، نبی نے جو مانگی تھی بیست کے روز مجسم وہ ان کی دعا فاطمہ ہے، ذرا پڑھ کے دیکھو حدیث قصہ کو محمد بتائیں گے کیا فاطمہ ہے، مؤکر ہے مریم و بنت مزاحم مگر ان میں خیر النساء فاطمہ ہے، جہنم بھی ان سے پناہ مانگتا ہے ذرا سی بھی جن پا خفا فاطمہ ہے آیا تطہیر ان کے لیے ہی کہ جانے حدیث قصہ فاطمہ ہے۔ سورہ احزاب 33واں آیت اور اس کی آیت نمبر 57 ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے، تو اسی سبب سے جناب سیدہ کو بھی جہنم بھی ان سے پناہ مانگتا ہے ذرا سی بھی جن پر خفا فاطمہ ہے آیا تطہیر ان کے لیے ہی کہ جانے حدیث قصہ فاطمہ ہے، یہ معنی کہ مولود کعبہ علی ہیں پر نسواں کو قبلہ نما فاطمہ ہے، تھے مسکین یتیم اور قیدی جو سائل بیان جن کا ہے حال عطا فاطمہ ہے، یہ سورہ دہر آیت نمبر 8 ہے، تہی دست موڑے نہ سائل کو جو وہ دے بیچ اپنی رضا فاطمہ ہے، ہو سید کا ان پا درود و سلام جو نور رسول خدا فاطمہ ہے۔ تو عرض یہ ہے طیبہ کہ ہزارہ شیعہ قوم ترک و منگول فارسی بولنے والی قوم ہے، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے آسانی سے جو لوگ تو اس نسل کے ہیں ہزارہ وہ زیادہ اسلام کی طرف مائل ہیں، چونکہ جناب حسین علیہ السلام کی کربلا میں قربانی سے متاثر ہے۔ کوئٹہ میں حالیہ برسوں میں ہزارہ قوم کی کم از کم 3000 شہادتیں ہوئی ہیں، جن میں مرد، عورتیں، بچے، بڑے سب شامل تھے، اور 5000 سے زیادہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ہمیں مہذب اور جمہوری ممالک کے سامنے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ سب کچھ نام نیاد مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا اور لوگوں کے سر کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلا گیا۔ بانی پاکستان کا یہ فرمان تھا کہ پاکستان آزاد جمہوری ملک ہے جس میں ہر رنگ، نسل، قوم اور عقیدہ سے تعلق رکھنے والوں کے مساوی حقوق ہیں، چہ جائے کہ مسلمان ہی مسلمانوں کا قتل عام کریں۔ علمدار روڈ سے ہزارہ ٹاؤن جانا گویا مسلسل محاصرے میں ہے، یہاں مسلح دہشت گرد دنراتے پھرتے ہیں، ہزارہ قوم کے افراد کو تاوان کے لیے یرغمال بناتے ہیں، انہیں اپنا کاروبار کوڑیوں کے دام بیچنے پر مجبور کرتے ہیں، بسوں سے نکال کر قطار میں کھڑا کر کے تکبیر پڑھ کر ذبح کرتے ہیں۔ 6 لاکھ کی یہ آبادی ایک اوپن جیل تصور ہوتی ہے۔ پاکستان میں موجودہ حکومتوں کی مجبوریاں رہی ہوں گی، یا تو وہ دہشت گردوں کے دشمنی مول لینا نہیں چاہتے تھے، یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو ووٹ بینک کے لیے ساتھ رکھنا چاہتی تھیں حکومتیں، اس ظلم و بربریت سے صرف نظر کرتی رہی ہیں۔ اگر کوئی لوگ پکڑے جاتے تھے تو ناکافی ثبوت کی بنا پر عدالتوں سے رہا ہو جاتے تھے۔ بالکل ہزارہ قوم کی بدقسمتی ہے، غالب کا شعر ہے، من با وفا مردم و رقیب بدرزد، نیما لبش انگبی و نیما تبرزد، میں تو پاکستان کی محبت میں شہد میں گرا اور وہیں پھنس کے رہ گیا، اور یہ لوگ مصری کی دلی کھا کر بھاگ نکلے۔ ہزارہ قوم نے اپنے حصے سے 4 گنا زیادہ تکالیف برداشت کی ہیں۔ دہشت گردوں کا تختہ مشق رہی ہے یہ قوم، اور وہ اپنا بنیادی حق یعنی جان و مال کی حفاظت کا مطالبہ کرتی تھی، مگر ان کی یہ آواز سدا بار سارا ثابت ہوئی۔ کوئٹہ بھارت، افغانستان یا چین کا حصہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، یہاں بھی حکومت کے ریٹ ہونا چاہیے تھی۔ بدقسمتی سے ملک کے دوسرے شہر بھی محفوظ نہیں ہیں، مگر جب سے ضرب عضب شروع ہوا ہے دہشت گردوں کو زمین پناہ نہیں دے رہی ہے۔ ماشاءاللہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ ضرب عضب کچھ سیاسی اور مذہبی جماعتیں سے بر وقت شروع کرنے دیتی، جیسا انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے اور افواج پاکستان کی بہادری اور جرت ہے جس نے بڑی حد تک اس افریت کو قابو کر لیا۔ ہزارہ کمیونٹی کے لیے فوج جیسے مسیحا بن کر آئی ہے، اب ہر فرد کی زبان پر ہے ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان
پائندہ باد پاک فوج زندہ باد۔ زندہ باد۔ شاہ صاحب ایک مرتبہ میرے خیال میں ایک کال آئی ہے، ہم کال لے لیں، بات کر لیں، پھر آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا کال میرے خیال میں آنے والا ڈراپ ہو گیا، چلا ہاں کہ بات کریں۔ جی 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 بالکل، ہم پاکستان کے فوج کے لیے ضرور دعا گو ہیں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی فوج کے لیے دعا گئیں۔ یہ بدقسمتی ہوگی کہ پاک فوج کو اندرون ملک ایسی دہشت گردوں سے لڑنا پڑا جو افرادی اور اسلحی قوت جو دشمن کے لیے تھی وہ ہم اسے اس طرح صرف کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اچھا ہوا کہ فوج کے آنے سے یہ سلسلہ اب رک گیا ہے۔ اگر اکا دکا واقعہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ میاں شریف صاحب کی حکومت، میں ذاتی طور پر کسی حکومت کا نہ مخالف ہوں نہ اس کی حمایت کرتا ہوں، لیکن پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے میاں صاحب کی حکومت کم از کم 2 دفعہ پہلے اور 2 دفعہ پیپل پارٹی اسی لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے جا چکی ہے۔ ہم نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں دہشت گردی کے متعلق بہت شروع سے ہم میاں صاحب کی توجہ دلاتے رہے ہیں۔ خود احتسابی ایک ناگزیر عمل ایک بہت اچھی کتاب ہے جس میں دہشت گردوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ چلو میں کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید، کس دن؟ وعلیکم السلام، شمارم سلام باشه، شاه صاحب سلام باشه. آقای خادم بسیار بسیار خوش آمدین، بسیار بسیار خوش وقت شما فون کردین. بله ما 3 بجه کار کردیم، جلدی آمدی تا که آمدی نال تازه پروگرام رو گرفتم. خب بسیار خوش آمدین. آن گفت 1 گنته ورچم دی، ما امروز 1 گنته ورچم نموشن چون که از برای کویتا یک پروگرام در زبان اسمو ما بسیار معذرت میخواهیم. بسیار مهربانی خانه آبا. خوب ثبات به ما خوب ثبات صحیحه. بله 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 درست است. شاه صاحب خو غریب همیشه اینا فون مونن برای صدای هزاره، همیشه از خاطر حضرت گپ میزنن، از خاطر کویتا. خو امروز خود چه نمده دیگه، ما خوش وقت استی که اینا مور ٹائم داده، امروز خود چه نمامده گپ بزنین که چن قطعی آپ سے بات کریں گے. شاہ صاحب کی آواز سے میں نے پہچان لیا. جی لوٹن ملاقات ہوئی ہے خان صاحب؟ نہیں سوئٹزرلینڈ سے. اچھا سوئٹزرلینڈ سے. جی اور شاہ صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان ہے، آپ کے دعائیں ہیں. جی لیکن کوئٹہ نے ہمارے لیے ایک شیلڈ کا اہتمام کیا ہے، ایک شیلڈ کی طرح رہا. کوئٹہ نے بہت بہادری سے اپنی مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پاکستان اب دہشت گردی پہ قابو پانے میں کامیاب ہو رہا ہے. انشاءاللہ ضرور. ہم لوگ جب بھی نماز پڑھتے ہیں دہشت گردوں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ قابل ہدایت ہے تو اس کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو اس کو نیست نابود کرے. بله جی خادم بھائی بہت بسیار بسیار شکریہ، بسیار خانه آباد. خوش باشید دیگه. پس شاید گوز دیگه تلفن دیگه هم باید دیگه انشالله ضرور. بله بسیار مهربانی خانه آباد شما. خوب شد که شاه صاحب امروز قطعی گپ زدین. جی شاه صاحب کہہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اسے یہ کوئی ایک روز کی بات نہیں ہے یا اچانک نہیں آ گئی ہے عود کر آئی ہے. اس سے بہت پہلے اس کا سلسلہ چل نکلا تھا. 80 سے یہاں جا کے اس کے ڈانڈے ملتے ہیں 80 سے، اور کم از کم 1980 کے بعد جو ہے وہ حکومتوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی اس بات پر شاید مجبوری ہوئی ہوگی ان کی کہ وہ یا تو اس دشمنی کا مول لینا نہیں چاہتی تھیں یا اپنا ووٹ بینک ضائع نہیں کرنا چاہتی تھیں. لیکن پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا روپیہ 165 کے قریب ہے اس وقت 1 پاؤنڈ. انڈیا کا دیکھیے کتنے سٹرانگ وہاں سیاحت پہ کتنا زور ہے. سیاح انڈیا جا رہے ہیں، پاکستان میں کوئی آنا پسند ہی نہیں کرتا. خود پاکستان میں رہنے والے، وہاں بسنے والے، وہ جب اس سے ڈرتے ہیں تو پھر. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بری ریت چل نکلی ہے کہ ہم اپنا احتساب نہیں کرتے. اگر ہم اپنا احتساب کریں اور ہمیں یہ علم ہو کہ کہاں ہم زیادتی کر رہے ہیں قوم سے تو شاید یہ معاملہ رک جائے. لیکن جو لوگ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں ان کے نزدیک کسی قسم کی کوئی پابندی قدغن نہیں ہے. جو چاہیں وہ کریں. وہ وہی ہے، کسی نے شہروں کو آزادی کے پابند رہیں، بس یہی اس کے پابند ہیں. میں نے ایک بڑے لائٹ ہارٹڈلی ایک نظم لکھی ہے،
اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شاہ صاحب ہم ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید. السلام علیکم طیب چاندرن. وعلیکم السلام, بسیار خوش آمدید. بله هلو بله گپ دین, آواز شما مایه در امروز شاه صاحب هم آمدن که شاه صاحب هم گپ دین. شاہ صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر اسماعیل صاحب بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب شما خوبی؟ آپ خوش آمدید اس پروگرام میں, اور بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے, اور جو احساسات اور خیالات آپ ہزارہ لوگوں ہمارے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں, وی آر گریٹفل. اور مجھے تو فارسی میں بات کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ آپ کی آڈینس ابھی تک زیادہ تر اردو میں بات کر رہے ہیں, لہٰذا میں اردو میں بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کوئٹہ کے حالات کے بارے میں ذکر کیا, بالکل صحیح ہے. اگرچہ حالات آج کل تھوڑے سے کچھ بہتر ہیں, کچھ سکون کچھ کم ہے, لیکن حال ہی میں عید پر 2 ہمارے جوان کو پھر انہوں نے مارا ہے. یہ ختم نہیں ہوا ہے, اگرچہ تھوڑی سی بہتری ہے. میں ایک اور طرف نشاندہی کر رہا ہوں. اکثر لوگ بات کرتے رہتے ہیں شہداء کے بارے میں, اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ان کی ہیلپ بھی کی ہے, لیکن ایک جو بڑا مسئلہ فیوچر میں ہوگا, یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو آج کل اسکول پڑھنے جاتے ہیں, اور یہ جو ہمارے جوان جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں, ان کو نہ نوکریاں ملتی ہیں, نہ بچوں آج کل نہیں مل رہی ہے. فیوچر میں جو ہے, جو ہمارے جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. اور ایک ایک کر کے ہمارے جو آفیسرز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, ان کو آفیسز سے یا تو نکالا جا رہا ہے, یا وہ ڈر کے نہیں جا رہے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ریٹائر ہو رہے ہیں جو سینئرز تھے ہمارے. اس کے بارے میں ضرور آپ بات کریں کیا ہوگا. اور کوئٹہ میں ہزاروں لوگوں کے جو فیوچر ہیں مجھے کافی بلیک نظر آتا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے میں غلط ہوں, لیکن انلیس گورنمنٹ کوئی ایکٹیو اسٹیپ نہ لے, ہم لوگوں کے بہتری کے لیے فیوچر میں, مجھے ریئلی میں کافی پریشان ہوں اور نا امید سا ہوتا جا رہا ہوں. تو اس پر اگر آپ کچھ لائٹ ڈال سکیں. اور پھر ہمارے لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اور کچھ نہیں تو 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ فی کرانا اگر آپ وہاں کے لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے دیں. شہداء کے لیے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, دے بھی رہے ہیں, لیکن اگر بچوں کی تعلیم کے لیے جو کہ آج کل اسکول نہیں جا سکتے ہیں, یونیورسٹیز نہیں جا سکتے ہیں, اسکول تو خیر جا رہے ہیں اپنے محلوں میں, لیکن یہ کہ یونیورسٹی وغیرہ ہائر ایجوکیشن کے لیے بالکل نہیں جا سکتے, ان کو باہر جانا پڑتا ہے. تو اگر ان کے سپورٹ کے لیے اگر تھوڑے سے فنڈ کی وہ ہم لوگ کر سکیں تو اٹ ول بی اے گریٹ آئیڈیا. تو بہرحال میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں آئے. طیب صاحب بھی بہت محنت کر رہے ہیں, اللہ ان کو اجر دے, اور اللہ حافظ. جی بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو فرمایا یہ زخم دراصل جو ہیں ہم محسوس کرتے ہیں, ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں جو ان زخموں کو اس درد کی ہم اکراس پاکستان سب جو جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئٹہ میں کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے, ولا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اب جو لوگ ہماری حکومتوں میں یا اس کے حکومت کے باہر بھی باری باری جو لوگ رہے ہیں دونوں پارٹیوں میں, انہیں احساس ہو گیا ہے کہ آخر کار صرف اپنا ہی پرافٹ نہیں دیکھنا ہے, پاکستان کے جملہ آبادی کو, ساری آبادی کو ذہن میں رکھنا ہے. اور انہیں احساس ہو گیا ہے, یہی احساس ہونا چاہیے تھا. یہی اصل میں حالات پیدا ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو اپنے عمل کی دوبارہ اس پر نظر ثانی کی
جی 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 آپ بات کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب ابھی ہم بریک پہ جائیں گے نا، بریک کے بعد آنے کے بعد ضرور انشاءاللہ ہم بات کریں گے پھر. تو اچھا ابھی ہم ذرا بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ بریک سے آ کے پھر آپ انشاءاللہ اس کو کیری آن کریں جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. بہت شکریہ جی، شکریہ.